ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ مہمان خانے میں جالے اور یہ مٹی اور یہ چیزیں پڑی ہوں اور بندہ اوپر سپرے لگانا شروع کر دے، بھائی یہ مہمان آ رہے ہیں۔ بھائی سپرے تو بعد کی بات ہے، خوشبو تو بعد کی بات ہے، پہلے اس کو صاف کرنا ہے جو یہاں پہ گند بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے بھی رمضان سے پہلے اپنے دل دماغ کو صاف کرنا ہے، جو گناہوں کا گند بنا ہوا ہے پہلے اس کو صاف کرنا ہے، پھر رمضان کے اعمال آئیں گے، تراویح پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، دیگر اعمال کریں گے۔ وہ ساری سجاوٹ تو بعد میں ہے، پہلے تو صفائی کرنی ہے۔ اس صفائی کے لیے ایک دعا ہے، جو وہ دعا عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ایسی دعا ہے کہ صفائی ہے دلوں کی۔ سنیے کون سی دعا ہے۔ فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ طہر قلبی من النفاق، میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ منافقت دل کا وہ گند ہے، دل کے اندر وہ جالا ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی کے دل میں نفاق کا جالا آ گیا، منافقت کی دھوڑ اس کے دل میں آ گئی اور منافقت کا گند اس کے دل میں آ گیا، یہ ایسا گند ہے نہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اثر کرتی ہے، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پر ایسا زنگ چڑھا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے دل میں اللہ کی بات اثر ہی نہیں کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پڑھ کے سنایا، دور دور سے لوگ آ گئے، ایمان قبول کر لیا، لیکن منافقین میرے نبی کی محفل میں ہوتے تھے۔ اندازہ تو فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سی محفل سچی ہو سکتی ہے، حضور سے بڑھ کر اچھا باعث کون ہو سکتا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون خیر خواہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا بھی، جب محفل میں آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس میں آئے، کفر لے کر کے آئے، وهم قد خرجوا بھی، نکل کر گئے اسی طرح کافر کے کافر واپس گئے، چونکہ دل کے اندر نفاق کے پردے لگے ہوئے تھے۔ اس منافقت نے اللہ کے پاک نبی کی مجلس میں آنے کے باوجود کوئی ان کو فائدہ نہیں دیا، اس لیے دعا یہ سکھائی اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ نمبر 2 وعملی من الریاء، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما دے۔ آج میں نمازیں پڑھتا ہوں، لوگ کہیں ماشاء بڑا نیک آدمی ہے، تسبیحات میں لے کر پھرتا ہوں، پڑھوں یا نہ پڑھوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ کہیں بڑا ذکر کرنے والا ہے، حج کر کے آیا، لوگ کہیں بڑا حاجی ہے، خیرات کر رہا ہوں، لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے۔ اگر یہ نیت ہوئی میرا حج ضائع ہو جائے گا، یہ نیت ہوئی میرے عمل سارے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی سارے حکم تو میں نے بعد میں دیے، پہلا حکم میرا یہ ہے لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین،
جب اللہ کی عبادت کرنے لگو ہر وہ کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اللہ کی عبادت خالص اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوئے اونچے سے اونچا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے, اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون, جو نمازیں ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اس لیے فرمایا ایک تو دل کو نفاق سے پاک کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 2 عمل کو ریاکاری سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک کا روزہ ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا, تو اکیلا گھر کے اندر ہے, تنے تنہا ہے, پیاس بھی شدید لگی ہوئی ہے, پانی بھی گھر کے اندر پڑا ہوا ہے, بھوک بھی ستا رہی ہے, کھانا بھی گھر کے اندر پڑا ہوا ہے, لیکن وہ کون سی چیز ہے جو تجھے کھانے سے روک رہی ہے, کون سی چیز ہے جو تجھے پینے سے روک رہی ہے؟ وہ اخلاص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس لیے رمضان کا روزہ اخلاص کی پریکٹس کے لیے آیا ہے. اے نمازی, اگر نمازیں ریا کے لیے پڑھتا ہے, اگر نمازیں دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے, حج اس لیے کیا, لوگ حاجی کہیں گے, زکات اس لیے دے رہا, لوگ سخی کہیں گے, اگر تیرے اندر دکھلاوا آ گیا, تیرے اندر نمود و نمائش آ گئی, اگر تیرے اندر ریاکاری آ گئی, تیرے سارے عمل چاہے کتنے بڑے اور اونچے کیوں نہ ہو تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا پہلے یہ دعا کر, اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے, وعملی من الریا, اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے, اور نمبر 3 ولسانی من الکذب, میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. بندہ بڑے بڑے عمل کیے جا رہا ہے, جھوٹ سے باز نہیں آتا, اس کو کچھ اور کہی جا رہا ہے, دوسرے کو کچھ اور کہہ رہا ہے, اس کو یوں کہہ کے راضی کر رہا ہے, جیسا بندہ دیکھتا ہے ویسی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے رمضان کی تیاری کرنے والے, پہلے یہ غم تو دور کر لینا, دل کے اوپر منافقت کے جالے چڑھے ہیں تو اتار لے, عمل کے اوپر ریاکاری کے پردے آئے ہیں صاف کر لے, دور کر لے. اور اگر تیری زبان کے اوپر جھوٹ کے پردے آئے ہوئے ہیں, تیری زبان کے اوپر اگر جھوٹ کے جالے چڑھے ہوئے ہیں, گندی ہوئی تیری زبان جھوٹ کے ساتھ, جھوٹ سے اپنے آپ کو پاک کر لے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں پیارے آقا امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک لگا کر کے تشریف فرماتے, آپ نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, کانا متقیان فجلسا, یہ 2 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی, ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, پھر اٹھ کر کے آپ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الا و شہادت الزور, الا و شہادت الزور, خوب سنو لوگو, خوب سنو لوگو, جھوٹی گواہی بھی بہت بڑا گناہ ہے, جھوٹی گواہی بھی بہت بڑا گناہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اس بات کو آپ دہراتے رہے, اتنا دہرایا ہمیں یوں لگا شاید آج آپ اسی بات کو دہراتے رہیں گے. بار بار کیوں دہرایا میرے نبی نے؟ مجھے اور تجھے سمجھانے کے لیے زبان کو جھوٹ سے پاک کیا کرو. اور آخری بات وَعِنِي مِنَ الْخِيَانَةِ, اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ,
اے اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی تو جانتا ہے، دلوں کے ارادے کو بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میرے گناہوں کو بخشنے والا مہینہ آ رہا ہے، تیری رحمتوں کے دریا بہنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اے اللہ میں اپنا برتن رمضان سے پہلے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے صاف ہوگا؟ دودھ دینے کے لیے جاتے ہیں، برتن مانج کر کے دھو کر کے لے جاتے ہیں۔ اے اللہ رمضان کے اندر رحمت آنے والی ہے، برتن ہمارے گندے ہیں، پہلے صاف کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے صاف کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا، یوں دعا کرو اور یہ کام کرو، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے، وعملی من الریا، میری زبان کو ریا سے پاک فرما دے، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اے اللہ آنکھوں کی خیانت بھی تو جانتا ہے، دلوں کے ارادوں کو بھی تو جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان سے پہلے اصل تیاری یہ ہے کہ دل، دماغ اور یہ چیزیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہماری یہ پاک ہوں گی، تب اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔